ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں مزدور ہوں میں، ہاتھ پاؤں بھی بتاتے ہیں کہ مزدور ہوں میں، اور ملبوس بھی بتاتا ہے کہ کتنا مجبور ہوں میں، اور ملبوس بھی بتاتا ہے کتنا مجبور ہوں میں۔ فخر کرتا ہوں کہ کماتا ہوں رزق حلال، فخر کرتا ہوں کہ کماتا ہوں رزق حلال، اسی صفت قلندر میں تو مغرور ہوں میں۔ نہیں بچا سکتا بچوں کو فاقوں سے میں، نہیں بچا سکتا بچوں کو فاقوں سے میں، تعلیم دلانے سے بھی ان کو معذور ہوں میں، تعلیم دلانے سے بھی ان کو معذور ہوں میں۔ پیٹ بھر دیتا ہے حاکم، پیٹ بھر دیتا ہے حاکم تقریروں سے، پیٹ بھر دیتا ہے حاکم تقریروں سے، اس کی اس طفل تسلی سے رنجور ہوں میں، اس کی اس طفل تسلی سے رنجور ہوں میں۔ مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی واصف، مجھ کو پردیس لیے پھرتی ہے روزی واصف، اپنے بچوں سے بہت دور بہت دور بہت دور ہوں میں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی کمیل رضا، اور آپ آج جان گئے ہوں گے کہ ہم آج کس ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کرنے والے ہیں یوم مزدور کے حوالے سے، پاکستان کے مزدور پہ، اور ہم اپنے تمام پاکستانی مزدوروں کو سب سے پہلے سلام پیش کریں گے جو اس ملک کی ترقی کے لیے رات دن کام کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال یوم مئی آتا ہے اور مزدوروں کو ٹربیوٹ کرتے ہیں، سارے ٹیلی ویژن، سوشل میڈیا، ساری جگہ جو ہے ہم لوگ مزدوروں کو ٹربیوٹ کرتے ہیں، لیکن جو سوال ہم پچھلے سال اٹھاتے ہیں وہ اگلے سال تک جواب کے منتظر رہتے ہیں۔ ہمیں یہ جانتے ہوئے اور بولتے ہوئے بہت شرم محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو ہمارے حکمران ہیں، یقیناً پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، قومی اسمبلی کے رکن، یقیناً وہ قانون بناتے ہیں، اور افسوس کے ساتھ انہی کی کمپنیز میں، ملوں میں، کارخانوں میں جو مزدور کام کر رہا ہے، ان قوانین کا ان کے اوپر کوئی امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں وہ اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں قانون پاس کرتے ہیں کہ جی 15,000 روپے سے کم آمدن مزدور کی نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس کہ انہی کی کمپنیز میں مزدور 7-7، 8-8 ہزار روپے جو ہے وہ اپنی انکم کما رہا ہوتا ہے۔ لوگ رول نکالا کہ 8 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی نہیں کر سکتا مزدور، 8 گھنٹے کے بعد چھٹی ہوگی، گھر جائے گا، آرام کرے گا، لیکن انہی حکمرانوں کی کمپنیز میں اور کارخانوں میں، ملوں میں جو مزدور ہے وہ 16 گھنٹے کام کرتا ہے، دن رات اپنا جو ہے خون پسینہ جو ہے وہ بہاتا ہے، اور بدلے میں اس کو اس کے بنیادی حقوق تک نہیں ملتے، میسر آتے۔ جہاں ہم نظر اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام بہت ہی کمزور ہے اور معاشی نظام، ہمارے جو فیملی کا معاشی نظام ہوتا ہے وہ بھی بہت ہی ویک ہے، اس وجہ سے آدھے سے زیادہ بچے ہمارے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ تعلیم حاصل نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ چائلڈ لیبر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ چائلڈ لیبر یہ وہ بدقسمتی ہمارے ملک کے ساتھ ہے کہ ہم جس کے اوپر جتنی آواز اٹھائیں وہ کم ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے آپ کو چائے کے ہوٹلز پہ اور چھوٹے آفیسز میں پیونز کے صورت میں آپ کو ہر جگہ چھوٹے بچے نظر آئیں گے، لیکن اس ساری بے حسی کے عالم میں جہاں NGOs کام کر رہی ہیں، ساری جو ہے لگاتار ورک چل رہا ہے، سارا کام ہو رہا ہے، سوال یہ بنتا ہے کیا کہ ایک چھوٹا ملازم کسی پرائیویٹ فرم کا اگر اس کے حقوق پامال کر کے کوئی اس کو فرم جو ہے اسے کھڑے کھڑے نکال دے اپنے حقوق کے لیے، کیا وہ اس ٹائم پہ اتنا سستا انصاف حاصل کر سکتا ہے ایک 7-8 ہزار روپے کمانے والا ملازم کہ اپنے حقوق کی بحالی اور اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکے؟ یقیناً یہ ایک ہمارے معاشرے کی تلخ حقیقت ہے ہمارے ملک کی کہ وہ اتنا سستا انصاف حاصل نہیں کر سکتا۔
اس پہ میں چند اشعار کہوں گا۔ جس دیس میں ہر سمت بربادی کے سائے ہوں، جس دیس میں ہر سمت بربادی کے سائے ہوں، اور ملک کے ہر کونے میں ظلم و جبر کے بادل چھائے ہوں، اور ملک کے ہر کونے میں ظلم و جبر کے بادل چھائے ہوں، تو میں کیسے خود کو آزاد کہوں، جہاں سچ کہنے میں زباں میری تھراتی ہو، جہاں سچ کہنے میں زباں میری تھراتی ہو۔ میں اس دیس کا باسی ہوں جہاں موت آسانی سے آتی ہو، میں خود کو کیسے کہوں کہ میں آزاد ہوں۔ جی ہاں، اس تلخ حقیقت جو اس اشعار میں تھی، ان تلخ حقیقتوں کے ساتھ ہمارا مزدور جی رہا ہے۔ کہیں اس کے بچے غلامانہ طور پہ جو ہے، اگر وہ بھٹے پہ کام کرتا ہے تو اس کے بچے غلامانہ طور پہ انہیں سرمایہ دارانہ نظام کے تحت غلام بنا لیا جاتا ہے۔ ہمارے معاشرے کی بدقسمتیاں ہیں یہ ساری، جو ہم آئے روز کبھی خبروں میں سنتے ہیں، کبھی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ساری چیزیں دیکھ کے، کیونکہ اس ٹائم پہ وقت کی بہت کمی ہے، میں اپنے تمام جذبات جو ہے وہ الفاظ سے بیان نہیں کر سکتا، اور اسی کے ساتھ میں اس سارے ظلم کے خلاف، اس سارے جبر کے خلاف جو ہے میں حکومت وقت سے اور تمام جو حکام بالا ہیں، جو اختیارات رکھتے ہیں ان چیزوں کے حوالے سے، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے معاشرے میں جو یہ کمزور اور معصوم طبقہ، مظلوم طبقہ یہ جو ہے عمل پیرا ہے اپنے روزی کی جد و جہد میں، اس کے لیے خدا را کچھ اچھے اقدامات کیجیے اور پریکٹیکل اقدامات کیجیے۔ اور میں اسی کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ نظام بدلنے تک درد یہ سہنا ہے، نظام بدلنے تک درد یہ سہنا ہے، مزدور کے بچے کو مزدور ہی رہنا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔